شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین، حکمت والے قرآن کی قسم، آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ قرآن عزیز و رحیم خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو خبردار کریں جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی اکثریت پر ہماری بات سچ ثابت ہو چکی ہے، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں جو ان کی ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کی ہے۔ ہم نے ان کو ڈھانپ لیا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں متنبہ کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تو صرف اسے خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرتا رہے، تو آپ اسے بخشش دیں اور باعزت اجر کی بشارت دے دیں۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ان کے آگے بھیجے ہوئے اعمال اور ان کے آثار کو لکھ رہے ہیں۔ ہم نے ہر چیز کو ایک روشن امام میں جمع کر دیا ہے۔ آپ ان کے لیے بستی والوں کا قصہ بیان کریں جب ان کے پاس رسول گئے تھے۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے، انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا۔ ہم نے تیسرے رسول کو بھیج کر ان کی مدد کی۔ انہوں نے کہا، ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا، تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، رحمان نے کسی چیز کو نازل نہیں کیا، تم تو صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے کہا، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہمیں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچانے کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بستی والے کہنے لگے کہ ہم نے تو تمہیں منحوس پایا ہے اور اگر تم باز نہ آئے تو پھر ہم ضرور تمہیں سنسار کریں گے اور ہم سے تمہیں سخت دردناک سزا پہنچے گی۔ رسولوں نے کہا، تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ ہے، کیا تم یہ باتیں صرف اس لیے کہہ رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم رسولوں کی پیروی کرو، تم ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے اجرت طلب نہیں کرتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ آخر میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کے حضور تم سب کو پلٹا دیا جائے گا؟ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود مان لوں؟ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہ دے سکے گی اور نہ ہی وہ مجھے رحمان سے چھڑا سکیں گے۔ اگر میں نے ایسا کیا تو پھر میں صریحاً گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں، تم میری بات سنو۔ بالآخر کفار نے اسے قتل کر دیا تو اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا، ہائے کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے کس چیز کی وجہ سے میری بخشش کی ہے اور مجھے باعزت افراد میں شامل کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم لشکر بھیجنے والے تھے۔ وہ تو بس ایک زوردار دھماکہ تھا کہ جس سے وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ بندوں کے حال پر انتہائی حسرت ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول گیا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی اقوام کو تباہ کر چکے ہیں جو کہ ان کی طرف کبھی پلٹ کر نہیں آئیں گی؟ ان سب کو ہماری طرف حاضر کیا جانا ہے۔ ان کے لیے مردہ زمین میں ایک نشانی ہے جسے ہم نے زندگی دی اور ہم نے اس سے غلہ نکالا جن میں سے یہ کھا رہے ہیں۔ ہم نے زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے ہیں اور ہم نے زمین میں چشمے جاری کیے ہیں تاکہ یہ اس کا پھل کھائیں، اور یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں کا پیدا کردہ نہیں ہے۔ پھر کہا، یہ ہمارا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہر نقص و عیب سے وہ ذات پاک و منزہ ہے جس نے تمام اقسام کی جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس میں سے ہوں یا ان اشیاء میں سے ہوں جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔
سورج اپنے مستقر پر چل رہا ہے، یہ خدا عزیز و علیم کا معین کردہ حساب ہے، اور چاند تو اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ آخر میں خشک شاخ کھجور کی مانند ہو جاتا ہے۔ سورج کی بساط نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت کر سکتی ہے۔ سب اپنے فلک اور مدار میں تیر رہے ہیں۔ ان کے لیے نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے اس جیسی کشتی پیدا کی جس پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، اور نہ ہی ان کو بچایا جائے۔ بس یہ تو ہماری رحمت ہی ہے جو ان کی کشتی کو ڈوبنے سے بچاتی ہے، اور ایک خاص وقت تک زندگی سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع دیتی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے بچو جو تمہارے سامنے یا پیچھے سے آ سکتا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے، ان کے پاس خدا کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی عطا کردہ رزق میں سے کچھ خرچ کرو تو اس وقت کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ ہم انہیں کھلائیں، اگر خدا خود چاہے تو انہیں کھلا سکتا ہے، تم لوگ تو کھلم کھلا گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، یہ لوگ بس صرف ایک زوردار دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گا۔ اس وقت وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، اس وقت وہ نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے اہل عیال کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے۔ پھر سور پھونکا جائے گا تو یکایک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف نکل پڑیں گے، کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے کھڑا کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، بس ایک زوردار دھماکہ ہوگا کہ سب کے سب ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ آج کے دن کسی بھی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں تمہارے اپنے اعمال کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ آج کے دن اہل جنت مزے لینے میں مصروف ہوں گے، وہ ان کی بیویاں بہشت کے سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے پھل ہوں گے اور وہ جو کچھ بھی چاہیں گے ان کے لیے موجود ہوگا۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا، اے جرائم پیشہ لوگوں تم علیحدہ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو گے؟ بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس نے تم میں سے بہت سی نسلوں کو گمراہ کیا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں آئے گی؟ یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، تم جو کفر کرتے تھے اس کی وجہ سے آج اس کا ایندھن بن جاؤ۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہرے لگا دیں گے اور ہم سے ان کے ہاتھ باتیں کریں گے، اور جو کچھ وہ دنیا میں کرتے تھے اس کی گواہی ان کے پاؤں دیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا ڈالیں، وہ راستے کی طرف قدم بڑھائیں لیکن انہیں راستہ کہاں سے سجھائی دے، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر ہی مسخ کر دیں کہ یہ نہ تو آگے چل سکے اور نہ ہی پیچھے پلٹ سکے۔ اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، کیا انہیں عقل نہیں آتی؟ اور ہم نے نبی کو نہ تو شعر کی تعلیم دی ہے اور نہ ہی شاعری اس کے شان کے مطابق ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھے جانے والی خطاب ہے تاکہ نبی اس قرآن کے ذریعے سے زندہ افراد کو خبردار کرے اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے فائدے کے لیے اپنے دست قدرت سے مویشی پیدا کیے ہیں جن کے یہ مالک بنے ہوئے ہیں؟ جانوروں کو ان کے لیے مسخر کر دیا ہے، کچھ جانوروں پر وہ سوار ہوتے ہیں اور کچھ جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ جانوروں کے اندر ان کے لیے بہت سے فائدے ہیں اور مشروبات ہیں، یہ شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اور بہت سے معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان کی کہیں سے مدد ہو سکے۔ ان کے خود ساختہ معبود ان کی مدد کی قوت نہیں رکھتے، جبکہ یہ لوگ ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔
جو باتیں یہ بنا رہے ہیں کہیں وہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں، جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں، ہم ان تمام باتوں کو جانتے ہیں۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر وہ سری جھگڑالو بن گیا ہے، وہ ہمارے لیے باتیں بنانے لگ گیا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول چکا ہے، اور کہتا ہے بھلا بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ آپ کہہ دیں کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلے پیدا کیا تھا، اور وہ ہر طرح کی تخلیق سے آگاہ ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی ہے، تم اس سے آگ روشن کرتے ہو۔ تو کیا جس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں؟ وہ خلاق اور علم رکھنے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ ہر عیب اور نقص سے وہ ذات پاک ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کا اقتدار ہے۔ تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ سبحان اللہ العلی العظیم۔